چل رہی ہے فی الحال، لہذا کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے۔ کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے۔ اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، پھر انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ آئیے انہی ماضی کی راہوں پر پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے بیچ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب محمودی تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت والا کو ان 4 پنکتیوں کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیرے جلووں کی یہ تماشائی ہے، کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیرے جلووں کی یہ تماشائی ہے۔ اے گلشن سیدہ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے گلشن سیدہ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے، مفید مشوروں سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ جن حضرات کی بائک راستوں میں کھڑی ہوئی ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنی بائکوں کو وہاں سے ہٹا لیں، اور جو نوجوان طبقہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ان کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل 2 بڑے عالم دین، ایک حضرت مولانا دلشاد صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد خلیل اللہ دہلی، اور ایک آپ کے ہر دل عزیز امام و خطیب مفتی شاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان حضرات کو آپ نے سنا، اور یہ لوگ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم سب کے بڑے محسن الملہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں تقریباً، اور جلسہ اپنی آخری کڑیوں کی طرف اور آخری گھڑیوں کی طرف ہے۔ آپ حضرات جس نوابی انداز میں پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ پک چکے ہیں، جلسہ سن کے تھک گئے ہیں۔ ہمارے ارباب جلسہ کو بھی ابھی یہ مرض ہو گیا ہے کہ وہ اتنا لمبا چلاتے ہیں، آدمی سڑ جاتا ہے جلسہ سنتے سنتے، اور ہم اور آپ بھی اتنے بیزار آ چکے ہیں کہ سناؤ میاں کہاں تک سناؤ گے، تم سناؤ، خالی سننا ہی تو ہے، کرنا تو کچھ ہے نہیں۔ تو اب اگر یہی روش ہے تو میں اپنی خیر مناؤں، جان بچاؤں، روٹی بھی کھا چکا، چائے بھی پی چکا، اور بعافیت سلامتی واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلا بھی جاؤں گا۔ اور اگر آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں یا رکھتے ہیں کسی بھی درجے میں
چونکہ نہ تو ہمارے اندر کوئی بیٹری لگی ہے جو گرم ہوگی، نہ کوئی انجن ہے، اور نہ ہمیں بیان کرنے کا شوق ہے بلا کسی تکلف تردد کے۔ ہم آپ سے 10 منٹ چاہتے ہیں یکسوئی کے، مگر وہ 10 منٹ آپ اللہ رسول کی بات کو توجہ اور طالب کی حیثیت سے سنیں تو ہم کچھ کہیں گے، ورنہ آپ نے بہت سن لیا اور سنانے والوں نے سنا دیا۔ مجھے تعجب ہے ان پہ، یہ 2 بیشتر خطیب جو خطاب کر کے گئے، مجھے تعجب ہے ان پہ، کتنے بڑے ظرف کے لوگ ہیں کہ ایسے نوابوں کو بیان سنا کے چلے گئے جو پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں، رؤسا کے انداز میں، شاہ جہاں کی اولاد ہیں سارے۔ یہ پاؤں سکوڑ لیجئے، ذرا سیدھے بیٹھیے، آگے کو آئیے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب جیسا آدمی آپ کی بستی پہ آئے اور اتنے بے ڈھنگے انداز میں جلسہ سنا جائے گا، انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ آئیں ذرا آگے کو ہوں، تھوڑے سے اللہ کے واسطے آگے کو ہوں، سنجیدگی کے ساتھ ماحول فراہم کریں۔ اور یہ بچے، اے بٹیا چپ ہو جائیں، آپ بس خاموش ہو جائیں، بالکل درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزتوں اور احترام کے قابل اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء، واجب الاحترام سامعین، پس پردہ تشریف فرما مائیں بہنیں بچیاں، آپ دھولڑی کے غیور مسلمان ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہمیں ہمارے آنے والے کل کی دہائی دے رہا ہے۔ آج کا ہندوستان 2014 کے بعد کا ہندوستان ہے۔ آج کا ہندوستان آنے والے کل میں جو کچھ حالات درپیش ہو سکتے ہیں اور جن مسائل سے ہندوستان کی زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، ان مسائل اور ان حالات اور ان خدشات کا پیش خیمہ آج کا سیاسی منظرنامہ اور ملک کی موجودہ صورتحال ہے۔ ایسے میں اگر ہندوستان کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر عبداللہ، عبدالرشید، ہارون، مسعود، سمیہ، عائشہ، فاطمہ، کلثوم، ان اسلامی ناموں کو رکھ لینے کی بنیاد پر آنے والے کل کا مقابلہ کر سکے گا اور اپنے آنے والے مستقبل کو روشن بنا سکے گا تو سوائے بھول بھلائیوں کے سفر کے کچھ اور نہیں ہو رہا ہے۔ آنے والا کل تاریک تر ہے، مشکل تر ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے گزرے ہوئے ماضی میں اس زمین پر اسلام کو عملاً اس زمین کے دیگر افراد کے سامنے متعارف نہیں کرایا ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنی ذات پر اسلام کو عملاً نافذ نہیں کیا ہے۔ میں اور آپ اس زمین پر جیتے رہے عبداللہ اور عبدالرشید نام سے، میں اور آپ اس زمین پر جیتے رہے عائشہ اور سمیہ کے نام سے، لیکن جب اس نام کے کردار کا مطالبہ ہم سے کیا گیا، جب ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کہتے ہو، تم دہائی دیتے ہو بلال حبشی کے عشق کی، تم نغمے گاتے ہو مصعب بن عمیر کے، تم ترانے پڑھتے ہو احد کے دیوانوں کے، اور تم مزدے گاتے ہو بدر کے دیوانوں کے، یہ بتاؤ تمہارے اپنے وجود میں بدر کہاں ہے؟ تمہارے اپنے وجود میں احد کہاں ہے؟ اسلام عملاً پیش کرو، تمہارا بولنا سچا نہیں ہے، تم امانت دار نہیں پائے گئے، تم خیانت
کی چوٹی پر جا بیٹھے ہو, تم نے زمینیں دبائی ہیں, تم اسلام کو عملاً پیش نہ کر سکے. مسلمان عمل کے اسلام سے خالی رہا. آج ہندوستان کی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے, اور پچھلے 70 سالوں میں تقریباً جس منظر نامے کو میں اور آپ خاموشی سے ایک خوش فہمی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے چلے آئے تھے, اس نے اچانک 2014 میں ایسی کروٹ بدلی ہے. نہ آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے معاف کرنا, نہ آپ کے بڑوں کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. تلخ ہے, کڑوا ہے, بہت کڑوا ہے, جلدی سے ہضم نہیں ہوگا, ایک دم الٹی ہو جائے گی, لیکن بہت سچ ہے اور بہت حقیقی بات عرض کر رہا ہوں. آپ جہاں کھڑے ہیں وہ اتنی کریٹیکل سچویشن ہے, اتنی نازک گھڑی ہے. ملک کے سیاسی قائدین ہو, ملک کے سماجی قائدین ہو, یا ملک کے مذہبی رہنما ہو, وہ اللہ کے بندے سمجھنے سے قاصر ہیں امت کو کس سمت کے لیے کہیں, کس راہ کا تعین کرے, کہاں چلنے کو کہیں. اس لیے کہ اگر وہ کسی راہ کا تعین کر بھی دے تو اس امت میں وہ سکت, وہ قوت, وہ حوصلہ, وہ جرأت, وہ بہادری کے آثار اب دکھائی نہیں پڑتے. اس لیے کہ جو مؤذن کی پکار پر, مؤذن کی صدا پر مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا, اس اللہ کے بندے سے کسی اور امید اور کسی اور توقع کو کیا لگایا جا سکتا ہے. اس لیے اپنے ذہنوں پر جمی ہوئی پتریوں کو صاف کیجئے, بہت اچھے سے صاف کیجئے. کھرچن جم گئی ہے, بھیجے میں بات گھس نہیں رہی ہے. یہ صرف آپ کی بات نہیں, میری بھی ہے. آپ سے پہلے میں ہوں, میں مخاطب ہوں, اپنی ذات سے مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے دماغ میں, ذہن میں, فکر میں وہ بات ابھی تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. بقول میرے حضرت, میرے مرشد دامت برکاتہم العالیہ کے, کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے پر اللہ کی مدد آئے گی. میں پھر دہرا دیتا ہوں جملہ. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے پر اللہ کی مدد آئے گی. قسم رب کعبہ کی ایسا ہرگز نہیں ہے. مسلمان کی زندگی میں اسلام ہوگا اور عملاً ہوگا. ہاتھ میں اسلام چھلکتا ہو, چہرے پہ اسلام چھلکتا ہو, زبان پہ اسلام چھلکتا ہو, حال اور قال میں اسلام دکھتا ہو, زبان و بیان میں اسلام دکھتا ہو. اسلام کردار میں ہوگا تو اللہ حفاظت کا وعدہ دیتے ہیں. اگر اسلام کردار میں نہیں ہے, اللہ کے یہاں ان انسانی جسموں کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے ذہن کو صاف کیجئے. مرد بھی کریں, عورتیں بھی کریں, بچے بھی کریں, اور بالخصوص یہ جوان کریں. یہ جوان اینڈرائیڈ فون چلانے والے, ایپل کا نشہ اور خمار رکھنے والے, میں بھی یہی رکھتا ہوں, آپ سے باہر نہیں ہوں, ساری باتیں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا کے غلام میں اور آپ, یوٹیوب کے بیمار, فیس بک کے مریض, واٹس ایپ یونیورسٹی سے علم حاصل کرنے والے, کیا توقع کی جا سکتی ہے ہم سے؟ صبح 10 بجے گاؤں کی سرزمین پر رہ کر سو کر اٹھنے والے, کیا امید لگائیں گے آپ ہم سے؟ کچھ نہیں لگائی جا سکتی. ایسا لگتا ہے جیسے ملک نہ صرف یہ کہ خطرات سے گزر رہا ہے, بلکہ امید کی کرنیں ختم ہو چکی ہیں, اور اب کوئی ایسی صلح نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ایک صالح انقلاب برپا ہوگا. لوگوں اٹھو, ذہنوں کو صاف کرو, قرآن پڑھو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے گا, یوں ہی اللہ ان کو آزاد کر دیں گے. وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے, ہم ایمان لائے ہیں, ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھا ہے, قرآن کو مانتے ہیں, محمد کی رسالت کا دم بھرتے ہیں, محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں, صرف ان بنیادوں پر چھوڑ دیے جائیں گے اور اسلام عملاً ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ ان کو بڑا دھوکہ ہے. ہم پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں اور ہم اب بھی آزمائیں گے, ہم اب بھی
وہی آزمائیں گے، بات نہیں بنے گی۔ اس لیے دعائیاں دینے سے، نوحے پڑھنے سے، اور جناب من قصیدے خوانی سے، اور جناب من کسی کو برا کہنے سے کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک حل ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں واحد ایک راستہ ہے، اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ اپنے وجود پر کیجئے۔ کس پر کیجئے؟ یہ بول کے بتا دیں میرے دوست نوجوان بیٹھے ہیں، میں تو آپ ہی سے مخاطب ہوں، نوجوانوں سے۔ کس پر کیجئے؟ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر تو ہو چکی، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں، بہت شاندار گفتگو ہوئی ہے مجھ سے پہلے دو، حضرت مولانا دلشاد صاحب اور مفتی شاہد صاحب کی مفصل گفتگو تھی۔ میں تو بڑبڑاہٹ ہے، اپنا درد آپ تک رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں آ جاوے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی حضرت اسلامی حکومت کب کو آوے گی؟ سب کا سوال ہے نا، آپ کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی بتا دو۔ دھولڑی کا آم بہت مشہور ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں آم ہی کی دعوت میں ایک مرتبہ پہلے حضرت مفتی شاہد صاحب کے دسترخوان کی زینت بنے تھے۔ آج جب پتہ لگا کہ دھولڑی جا رہے ہیں تو خوشی ہوئی، میں نے کہا بھئی چلو پھر دوبارہ جائیں گے، لیکن ایک ایسے موڑ توڑ کے راستے سے یہاں پہنچے کہ یہاں جو ہے پہنچنے میں خاصی مضرت ہوئی۔ وہ مضرت محبت میں تبدیل ہو گئی اس وقت جب آپ کا یہ ایمانی جذبہ دیکھا۔ اتنی شدت کی دھوپ ہے اور پنڈال میں بیٹھے ہیں، میں نے کہا کس مٹی کے بنے ہیں یہ لوگ؟ اتنی محبت مدرسے سے، اتنی محبت شریعت سے، اتنی محبت قرآن سے، سنت سے۔ تو یہاں بس ایک ذرا سی چنگاری کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان کو ایک شمع مل جائے گی اور وہ پھر ایک بہترین شمع کی طرح روشن ہوگا اور نتائج بہت صالح مرتب ہوں گے۔ تو حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اسلامی حکومت کب کو آوے گی؟ دیسی مسلمان تھا ہماری آپ کی طرح، حضرت بھی اس کی نبض جانتے تھے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حکیم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت تشریف لا رہے مولانا عبداللہ صاحب، وہ اپنے زمانے کے اسی درجے کے لوگوں میں تھے، بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں تھے۔ تو اس نوجوان نے کہا جی حضرت اسلامی حکومت کب کو آوے گی؟ حضرت نے فرمایا بھائی کتنے فٹ کے ہو؟ سوال کیا ہے اور جواب کتنے فٹ کے ہو؟ تو اس نے اپنا فٹ بتایا، 5 فٹ اتنے انچ کا، اور یہ جو اس نے بتایا۔ تو حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، میرا آپ کا اور ہندوستان کے ایک ایک مسلمان کا موجودہ صورتحال میں جو شکوہ ہے، جو سوال ہے، وہ جواب اس میں چھپا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں 5 فٹ اور اتنے انچ کا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بابو پہلے اپنے اس 5 فٹ جسم پر اسلامی حکومت نافذ کر لو، اللہ اس ملک میں اسلامی حکومت نافذ کر دے گا۔ پلے پڑی نہیں پڑی کچھ تو ایسے بیٹھے جو قبرستان میں بیٹھے، کچھ کہہ دو، کچھ کہو تو بھائی، اللہ اکبر کہو، جزاک اللہ کہو، سب کچھ تو کہو جی۔ اس 5 فٹ وجود پر یہ جو وجود ہے نا، اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جو اس وقت علماء دیوبند کے ترجمان ہیں، پاکستان کی سرزمین پر وفاق مدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب کے جانشین ہیں، عظیم ترین انسان ہے شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم۔ وہ یہ کہتے ہیں اس وقت امت مسلمہ میں فساد کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت میں بسنے والے افراد اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مرض ہے ہمارا۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا ابا جی سے ملو آپ، ابا جی سے، یہ جتنے ابا جی ہیں 40 پلس ابا جی سے، اس سے نیچے نہیں، چونکہ 40 پلس ابا جی جو ہوتے ہیں انہی کی اولاد بڑی ہوتی ہے۔ جو اس سے نیچے کے ابا جی ان کے بچے عام طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نکاح اتنی تاخیر سے ہوتا ہے۔ تو 40 پلس ابا جی سے ملو آپ، ان سے پوچھو کیا حال ہے؟ حضرت اولاد نے بہت دکھی کر رکھا ہے، نہیں ایسا؟ بول کے بتاؤ بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ملو آپ 40 پلس امی جی سے،
تو امی سے ملو اور چاچی ٹھیک ہو، خالہ ٹھیک ہو، ہاں بھیا ٹھیک ہے، بس یہ ہے نا یہ سعود یہ کسی طرح سدھر جاوے، بڑا ناک میں دم کر رکھا۔ اب آپ آ جاؤ 15 سے یعنی 15 سے لے کے 30 تک کے بچوں میں، ہاں بھائی مسعود کیا حال ہے یار، ابا نے بڑا پریشان کر رکھا بھائی، زندگی جہنم بنا رکھی، آواز ایسی گالیاں دیتے ہیں کیا بتاؤں۔ نصیحت کرتے ہوئے نوجوانوں کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ کو میرے باپ کی بدزبانی کا علم نہیں ہے، میرا باپ جتنا بدزبان ہے اگر میری جگہ آپ اس کی اولاد ہوتے تو شاید آپ بھی باغی ہو گئے ہوتے۔ ڈر لگتا ہے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے۔ بچوں سے ملو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اجی حضرت فرما برداری تو کر لیں، باقی آپ ابا جی کو جانتے نہیں۔ اب ملو آپ شوہروں سے، ہسبینڈ سے، وائف کے ہسبینڈ، مائی وائف مائی لائف یہ چل رہا ہے آج کل، ہونا بھی چاہیے لیکن اس درجے میں نہیں کہ ماں باپ کو پورے طور پر فراموش کر دیں آپ۔ تو وہ شوہروں سے ملو، شوہروں سے پوچھو کیا حال چال ہے، سب خیریت ہیں، ہاں بھائی حالات تو سب ٹھیک ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، باقی یار نکاح اس لیے کرا تھا زندگی میں کچھ سکون ہوگا، جہنم بن گئی زندگی، مشکلیں ہیں، اچھی مصیبت آئی۔ یوں کہہ رہے تھے نکاح سے پہلے رابعہ بصریہ کی چھوٹی بہن ہے، تہجد نہیں چھوڑتی، اور نکاح کے بعد منظرنامہ الٹا ہے۔ اب آپ ملو اس رابعہ سے جس کا بھی ذکر چل رہا ہے، اس سے پوچھو کیا حال ہے بیٹی، بہن، بچی جو بھی ہو، وہ کہے گی، یا اس کی ماں سے ملو، ماں سے ملو گے تو تبصرہ زیادہ لذیذ ہے، پر لطف ہے، معنی خیز ہے۔ یا سسر سے ملو، ان سے پوچھو جی کیا حال چال ہے، وہ لونڈیا دھولڑی میں بھی آئی تھی، کیا کنڈیشن ہے، اجی حضرت داماد تو بہت اچھا، باقی ساس سسر تو ایک نمبر کے جلات پھنسے، لونڈیا کا جینا حرام کر رکھا۔ یہ ریئل لائف عرض کر رہا ہوں، گراؤنڈ پہ ہوں میں، اس وقت فضا میں نہیں ہوں، گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ باپ خوش نہیں ہے، اولاد نافرمانی کرتی ہے، شوہر خوش نہیں ہے، بیوی نافرمانی کرتی ہے، بیوی کی عدالت میں جاؤ تو شوہر کے لیے شاکی ہے، اولاد کی عدالت میں پہنچو ماں باپ کے لیے شاکی ہے، چھوٹوں کے پاس جاؤ بڑوں کا شکوہ کرتے ہیں، بڑوں کے پاس جاؤ چھوٹوں کا شکوہ کرتے ہیں، عوام سے ملو خواص کا رونا روتی ہے، خواص سے ملو عوام کا رونا روتی ہے، ہر ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے اس زمین پر ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہوا دکھتا ہو اللہ کی قسم اس فساد کا سبب میں ہوں، میں بگڑ گیا تو حالات بگڑے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں جب تک منظرنامہ یہ رہے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے، جیسے ہماری چوپالوں پہ ہوتا ہے، ہماری سیلون کی دکان پہ ہوتا ہے، پان کے کھکوں پہ ہوتا ہے، کھینی مل رہے ہیں اور افغانستان سے ہونے والے انڈیا کے معاملات پہ بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھو، ان کھینی خوروں سے پوچھو تم کیا مسئلہ حل کر سکتے ہو، ان گٹکا کھانے والوں سے پوچھو، ان راج دربار کی تھیلیاں توڑنے والوں سے پوچھو تم کیا کر سکتے ہو، جو اپنے وجود پر شریعت نافذ نہیں کر سکتا، اسے حق نہیں پہنچتا، وہ بات کرے اسلام کے نفاذ کی، وہ بات کرے شریعت کے نفاذ کی، وہ بات کرے قانون کے نفاذ کی، پہلے اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، عبداللہ ہو اس لیے نہیں چھوڑے جاؤ گے، ہارون ہو اس لیے نہیں چھوڑے جاؤ گے، سمیہ ہو، کلثوم ہو، جویریہ ہو، عائشہ ہو، سیدہ ہو اس لیے نہیں بخشے جاؤ گے، اگر اسلام دکھے گا تو بخشے جاؤ گے، وجود پر اسلام نافذ کرو، ہاں تمہارے ظاہر پر اسلام دکھنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرو، زبان کو سچائی کا زیور بنا لو، زینت بنا لو، ہاں اگر آپ کے وجود پر اسلام دکھے گا پھر دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنو آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے ہی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام نافذ کر لو، اس دور میں بھی وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا۔ کہاں؟ حجی بتا دو کہاں؟ وہاں بدر میں، کہاں؟ وہاں
احد میں جن کا نام لیے نہیں تھکتے ہم، ایسا بدر کا ذکر آئے تو ایسا چوڑا ہو جاتا ہے جیسے یہ بھی انہی میں شامل تھا. ایسے نہیں میاں، بدری اصحاب کی قربانیاں دیکھو، وہ ہیں. ادھر مصطفیٰ کی آواز نکلی ہے، زبان رسالت سے کچھ نکلا ہے. ادھر اصحاب بدر سر من تن دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. آپ کو تو چونکہ جنت مل گئی. ابھی ہمارے حضرت مولانا دلشاد صاحب دامت برکاتہم دلا کے گئے ہیں اور آپ نے بھی چندہ دے دیا ہے. 5 لاکھ روپے سن رہے تھے، ہو گئے؟ کم ہوا ہاں بہرحال. تو 2-4 لاکھ روپے جو بھی دیے ہوں گے آپ نے، تو میرے حساب سے تو بخشے بخشائے اٹھو گے آپ. اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا. یہ نہیں کہہ کے گئے آپ سے، میں کہہ رہا ہوں ہو سکے تو دوبارہ چاہے بلانا یا مت بلانا، لیکن اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا ان چند ہزار روپلی میں آپ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. نہیں، ہرگز نہیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی، ماہ محرم میں 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین نہ سجی ہوتی، بدر و احد نہ ہوئے ہوتے. اتنی سستی نہیں ہے. مصطفیٰ کا گھرانہ قربان ہوا ہے. جنت اگر چاہتے ہو محمد کا نظام عملا نافذ کرو. کھیل سمجھ رکھا. حاجی جی نے 5,000 روپے دیے، 2 بار کہے میرا نام بول دو، حاجی صدیق نے 5,000 روپے دیے. ہاں وہاں لکھوا باب الریان پہ جا کے تیرے باپ کی جنت. ایسے جنت نہیں ملے گی. آپ کا یہ عمل بڑا ہو سکتا ہے، آپ کا یہ عمل قبولیت کے قابل بھی ہو سکتا ہے، آپ کا یہ عمل اللہ کی نظر میں محبوب بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نقطہ نواز بھی ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا کے بخشنے کی سنت یہ نہیں ہے. قدرت اپنی جگہ ہے، سنت اپنی جگہ ہے، اور اکثر نظام سنت پر چلتا ہے. قدرت کا اظہار اللہ کبھی کبھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت مفتی شاہد صاحب فرما رہے تھے، اور ان سے پہلے مولانا دلشاد صاحب بھی کہہ گئے کہ جی وہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے پیدا کیا. قدرت ہے ان کی، کر سکتے ہیں، لیکن کیا بہت سارے عیسیٰ پیدا ہوئے اس طرح؟ کیا بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اس طرح جنم دیا؟ نہیں نا. وہ ایک عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، وہ قدرت کا اظہار ہوا ہے، خاصہ ہے. سنت کچھ اور ہے، قدرت کچھ اور ہے. سنت اپنی جگہ ہے، قدرت اپنی جگہ ہے. یوں رب چاہے قدرت کا اظہار کرے، آن کے آن سب کو معاف کر دے. سنت یہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے. یہ سنت یہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک محمد کا دین اپنے ظاہر پہ سجاؤ تو اللہ جنت دے گا. اس لیے بہت سیدھی سی سادی سی جینون سی بات آپ کی خدمت میں عرض ہے، اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے. اور آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی فعال عالم دین ہیں. اتنا سب گلشن آپ نے ان کے حوالے کر دیا. اور آپ کے حضرت مفتی شاہد صاحب، بڑے امام صاحب بھی بیٹھے ہیں. ایک اور امام صاحب سے ہمارا تعارف ہوا. فعال علماء آپ کو میسر ہیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو گاؤں کا نقشہ بدلو. کچھ کرنا چاہتے ہو تو سچائی کے امانت کے پتلے آپ اپنی اس زمین پہ پیدا کرو. کچھ کرنا چاہتے ہو تو گاؤں کی ایک ایک خاتون کو پردے کے دائرے میں ایسے لے آؤ کہ کسی بیٹی کا ناخن تک نہ دکھائی دے. کچھ کرنا چاہتے ہو ایسے صالح جوان پیدا کرو جن کی نگاہ غلط نہ دیکھتی ہو. کچھ کرنا چاہتے ہو ایسے افراد پیدا کرو حرام کھانے کا تصور نہ آتا ہو. کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس زمین کو ایسا بناؤ کہ اس زمین کے کسی گھر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے کسی کی 1 انچ بھی کوئی جگہ دبا لی ہو. یہ ہے کرنے کا کام. جلسہ ہو رہا ہے سال میں 1 مرتبہ، او میلہ لگ رہا، پانی پٹاخے بھی، پوریاں بھی، دوریاں بھی، اور پتہ نہیں سب پکوڑیاں بھی ہوں گی. نہیں معلوم کیا کیا. جیسے ہی اترے میں مولانا سے کہنے لگا میلہ لگ رہا. نہیں جی جلسہ ہے، عید کسی خوشی ہے. ہم نہیں مانتے آپ کو خوشی ہے. غلط بات. ہم نہیں مانتے آپ کو خوشی ہے. خوشی اس کا نام تھوڑا ہی ہے. میاں جلسہ آیا تھا، خوشی محسوس ہوئی تھی. حضرت مولانا عبداللہ مغیثی کی آمد ہے. دیوانہ آپ کی سرزمین پر ہے. 40واں جلسہ کر رہے ہو، پھر بھی تقریر سننے کی ضرورت ہے. 40واں جلسہ ہے جی.
40 وہی تو ہے. میں نہیں مانتا جہاں 40 جلسے ہو گئے ہوں وہاں کے لوگ اب بھی اصلاح معاشرہ کے محتاج ہوں. نہ، اس کا مطلب یہاں ہے بات، یہاں نہیں. بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو دوسرے حضرت جی ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے بھوپال کے اجتماع میں کہا تھا، لوگوں تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی. کس کی عیاشی؟ کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی. پہلے کنجریوں کے گیت سنتے تھے، اب علماء کے بیانات سنتے ہو. زندگی پہلے بھی ویسی تھی، زندگی آج بھی ویسی ہے. تبدیلی آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی؟ انقلاب ہونا تھا نا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کانوں میں گئی ہے، لیکن ویسا کچھ نہیں ہے. یوٹیوب کی دنیا بڑی پڑی ہے. اور میں اکثر اپنے میرے خاص مجمع کے احباب جو ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. قرآن نے کہا یہ مذاکرہ نفع دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقریر سے فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا جی اب تقریر کو نہیں چاہتا. اللہ کی قسم دل کا حال بیان کر رہا ہوں، جی نہیں چاہتا. اتنی تقریریں ہو چکی ہیں اور اتنی تقریریں آن ریکارڈ آن دا اسپوٹ بر وقت. یوٹیوب کھولو، اس پہ ڈالو طارق جمیل صاحب، ایک لسٹ آ جاتی ہے. سنو، کہاں تک سنو گے؟ اس پہ ڈالو پیر ذوالفقار صاحب، ایک لسٹ ہے، اس پہ اسکالرز کے نام ڈالتے جاؤ اور سنتے جاؤ. میاں اگر سننا ہی ٹھہرا تو سننے کی کمی نہیں ہو رہی ہے. بات تو سنے ہوئے کو گننے کی ہے. کاش میں اور آپ اس کو سن کر گن لیتے اور گن کر کچھ کر گزرتے تو بات بن جاتی. اور عرض کر دوں ایک بہت بڑے آدمی کا قول آپ کی خدمت میں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب آ رہے ہیں نا، ان کے بھی پیر. اب اندازہ لگاؤ جب یہ اتنے بڑے ہیں تو پیر کتنے بڑے ہوں گے. ان کے پیر حضرت مولانا علی میاں صاحب. حضرت مولانا فرماتے ہیں اگر اس زمین ہندوستان کا مسلمان 5 وقتہ نماز با جماعت کے ساتھ، سن رہے ہیں، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملے گی یہ. حضرت فرما رہے ہیں اگر ہندوستان کا مسلمان 5 وقتہ نماز با جماعت کے ساتھ، پورا مسلمان، کل مسلم پاپولیشن تہجد گزار بھی ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ تہجد گزار. اب بھری پڑی دھولڑی کی مسجدیں، اللہ اکبر، کیا ہو رہا جی؟ سارے دھولڑی والے تہجد پڑھ رہے ہیں. اگر یہ دھولڑی گاؤں اور پورا ہندوستان ایسا بھی ہو جائے کہ ساری زمین تہجد گزاروں سے ہندوستان کی بھر جائے. حضرت مولانا کہتے ہیں مگر ان لوگوں نے اسلام کو اپنے وجود پر اس درجے نافذ نہ کیا ہو کہ ان کے وجود سے اسلام کا تعارف ہو اور یہاں کے بسنے والے لوگوں تک اسلام پہنچے. مولانا کہتے ہیں ان تہجد گزاروں کے ہوتے ہوئے بھی اس ملک کو اسپین بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اب یہ الگ معمہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جی اسپین میں کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، تو اس کا آسان حل بتا دیتا ہوں. جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ حضرت گوگل کی خدمت میں جائیں، وہاں لکھیں اسپین کے حالات، تو مفتی گوگل آپ کو بتا دیں گے وہاں کیا ہوا تھا. میں مفتی کا لفظ اس لیے لگا رہا ہوں، لوگ امام صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت میں نے نام رکھا. ایک صاحب آئے، اپنی بچی کا نام رکھا اور نام رکھا فاسق النساء، بدکار عورت. کیا رکھا؟ نگو جی وہ جوڑ توڑ کر کے رکھا. کہاں دیکھا تھا؟ جی گوگل پہ دیکھا تھا. تو گوگل کو چونکہ مفتی کا درجہ مل چکا ہے، ہاں مل چکا ہے، علماء کی خدمت میں نہیں جاتے لوگ، یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. ایک صاحب تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا، کچھ مسئلہ تھا ان کا، پریشان تھے. کہنے لگے بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا کیا پڑھتے ہو؟ دیوان جی تھے، وہ پولیس میں تھے، اور پولیس والوں کو ویسے ہی نشہ بہت ہو. پولیس والوں کو چھوڑو، ان کا چمچوں کو نشہ بہت ہوتا ہے جو دلالی کرتے ہیں. اللہ ایک دعا کر رہا ہوں، آپ لوگ آمین کہہ دیجئے گا. اللہ مسلم قوم کو دلالوں سے محفوظ فرمائے.
ہاں یہ میری قوم کا رونا ہے، اور یہ مستقل ایک عنوان ہے، میں اس پہ بات کرتا، موقع نہیں ہے۔ تو وہ دیوان جی تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بہت کچھ بتایا، یہ بھی۔ میں نے پوچھا کہاں سے سیکھا؟ یوٹیوب سے سیکھ لیا تھا، بہت سارے مفتی ہیں۔ تو آج کل گوگل کو مفتی کا درجہ ملا ہے، تو اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو جائیے گا گوگل پر اور پوچھئے گا اس سے اسپین میں کیا ہوا تھا، اسپین کے حالات کیا تھے۔ جی ہاں، مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں اگر آپ اس زمین کو تہجد گزاروں سے بھر دیں، اسلام ان کے وجود پر عملاً تمام تر شعبہائے زندگی میں نہ دکھتا ہو تو ان کی تہجد بھی اس زمین کو اسپین بننے سے نہیں روک سکے گی۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بسد احترام پیغام کے طور پہ 3 بات۔ پہلی بات، اپنے وجود پہ اسلام نافذ کیجئے۔ کریں گے جی؟ ہاں، کسی کے چکر میں نہیں پڑھنا، کون کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، نہیں۔ سامنے والا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ نوجوان دوست میرے سمجھ رہے ہیں نا؟ سامنے والا سنورتا ہے نہیں سنورتا، بنتا ہے نہیں بنتا، وہ کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، مجھے یہ سب نہیں جاننا، مجھے یہ جاننا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوسرا کام، رشتوں کی دنیا میں صالح انقلاب لائیے۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو پڑھیے جناب رسول اللہ کو، اس زمین پر ان سے بہتر باپ نہیں آیا۔ اگر آپ کسی کی ماں ہیں پڑھیے سیدہ عائشہ کو، سیدہ خدیجہ کو، امہات المؤمنین کو، ان سے بہتر اس زمین پر ماں نہیں آ سکی۔ اگر آپ کسی کی بہن ہیں تو پڑھیے مصطفیٰ کی سیرت کو، پڑھیے حضرت شیمہ کی زندگی کو، پڑھیے صحابیات کو کہ حضور نے ان کو بہنوں کا کردار جو دیا تھا وہ کیا تھا۔ اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں تو پڑھیے فاطمہ کو، بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں تو پڑھیے جناب رسول اللہ کو، اس سورج نے ان سے پیارا بیٹا اس زمین پر نہیں دیکھا۔ اور سیرت پڑھتے جائیے، جس رشتے کے آپ حامل ہیں۔ عامتاً آدمی 4 رشتے اپنے اندر رکھتا ہے، مرد ہے تو کسی کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے اور شوہر ہے۔ اگر آپ کسی کے شوہر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریک حیات عطا کی ہے تو جناب رسول اللہ کا کردار پڑھیے۔ کسی کی بیٹی کو تشدد کا، ظلم کا، ستم کا نشانہ نہ بنائیے، پڑھیے حضور کو، اس زمین نے ان سے پیارا شوہر نہیں دیکھا۔ اور میں اب براہ راست مخاطب ہوں خواتین سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے، بیٹیوں سے، اور صرف اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ تم پر منحصر ہے اس سماج کا بننا اور بگڑنا۔ تم نہیں بدلو گی، یہ سماج نہیں بدلے گا۔ تم بدل گئی، ایک ماں اپنی فکر بدل ڈالے، ایک بہن اپنی سوچ بدل ڈالے، ایک بیوی اپنا نظریہ بدل ڈالے، زاویہ تبدیل کر لے، اور ایک بیٹی یہ سوچ لے کہ وہ اپنے آپ کو مٹا تو سکتی ہے، اپنے باپ کی آبرو کو داؤ پر نہیں لگائے گی۔ اللہ کی قسم، جب ایک عورت اس کردار کے ساتھ اس زمین پر پردے کی چادر میں لپٹ کر اور اس کے لباس میں ملبوس ہو کر حیا اور پاک دامنی کی راہ پر چل کر عفت کا زیور پہن کر زندگی گزارے گی، آپ یقین مانے ملک کا، میرا، آپ کا، سماج کا منظرنامہ ہی کچھ اور ہوگا۔ مگر یاد رکھیے، پھر پہلی بات پر لوٹ آتا ہوں، یہ سب کچھ ہوگا تب جب میں یہ سمجھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ابھی تک تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ فلاں نے مسئلہ خراب کیا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ کے پاس جو اسلام کی دولت ہے، آپ کے پاس جو قرآن کی دولت ہے، آپ کے پاس جو شریعت کی دولت ہے، اس دولت کو اللہ کے ان بندوں تک جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، جینی ہیں، پارسی ہیں، آدیواسی ہیں، اور ہزار قومیں یہاں بستی ہیں۔ اللہ کے بندوں، اسلام کی شمع لے کر اٹھو، اسلام کا چراغ لے کر اٹھو۔ وہ
پیاسے ہیں، منتظر ہیں، دیوانوں کی طرح اس روشنی کی تلاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھر رہے ہیں جہاں آ کر انہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، قرار پا جائیں گے وہ۔ ان کی چوکھٹ پہ جاؤ، اسلام کی دولت سے، اسلام کی شمع سے ان کو روشن کرو، منور کرو، ان کو بتاؤ، پیام انسانیت زندہ کرو، دعوت دین زندہ کرو، اسلام کا پیغام زندہ کرو، اور اللہ کے ان غیر مسلم بندوں تک اسلام کی وہ صحیح تصویر پہنچاؤ جو صحیح تصویر اسلام کی ہے، جس میں سچائی ہے، امانت ہے، پاک بازی ہے، عفت ہے، دیانت ہے، خیر خواہی ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، پیار ہے، بڑوں کی تعظیم ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، دھوکے سے پاک ہے، لعنت سے پاک ہے، سماج کی بے راہ روی سے وہ معاشرہ پاک ہے۔ اس صالح کردار کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، اور پھر دیکھو وہ دن دور نہیں ہوگا جب مجھے اور آپ کو وہ صبح نظر آئے گی جو مکے سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جو یثرب تھا، صحابہ نے، محمد کے دیوانوں نے قدم رکھا تو یثرب مدینہ ہوا، محمد الرسول اللہ کے قدم پڑے تو نور علی نور ہو گیا، اور دنیا نے مدنی معاشرہ دیکھا، اور بالآخر یہ کہ اس مدنی معاشرے میں ہر ایک کے لیے وہ امن و سکون کی ایک عظیم جگہ اور مرکز قرار پایا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر آپ اپنے اس مدرسے سے وابستہ ہوں۔ یہ آپ کا مدرسہ، آپ کا ادارہ مدرسہ مدینۃ العلوم، کتنے بچے حافظ ہوئے؟ 6 طلبہ جس نے آپ کو قرآن پاک کے حافظ عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس ادارے کو کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آپ حضرات اپنی وسعت بھر اس سے پہلے بھی تعاون کر چکے ہیں۔ میں چندے کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرے ذمہ بھی یہ کام لگایا گیا ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں، تو میں صرف گزارش کروں گا، بار بار آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہرگز نہیں کہوں گا، بلا تکلف کہہ رہا ہوں، نہیں کہوں گا۔ اپنی مرضی سے مدرسے کے کام کو سامنے رکھ کر، مدرسے کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کر، ان حضرات کی محنت، ان 6 بچوں کے حافظ قرآن ہونے کی نسبت کو سامنے رکھ کر، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مجموعی لحاظ سے آپ اپنا تعاون پیش کریں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہمارے چچا جان میری برابر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔